میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور قرآن پاک سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور شوقت بیان فرمائی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، سب نبی عظمت والے تھے، کمالات والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا تو اللہ کے نبی میں صرف ایک کمال نہیں رکھا، باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان میں چند ایک کمالات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن سے مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرچم سے مشہور ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام صبر سے مشہور ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں راستے بن گئے 12 اور عصا زمین پہ گرایا سانپ بن گیا، یہاں سے مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اس وجہ سے مشہور ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ بھی صفت تھی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ان میں کمالات تھے مگر 2-4، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے، سبحان اللہ، جتنے کمالات اللہ نے تمام نبیوں میں رکھے تھے وہ سارے کمالات اٹھا کر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ یعنی تمام انبیاء کا خلاصہ، تمام انبیاء کا نچوڑ، تمام انبیاء کی شان اور شوکت اگر دیکھنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ تھوڑی آواز کٹ۔ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی، اور باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سے گفتگو کرنے کا انداز اور تھا، اور ان کے تبلیغ کرنے کا انداز بھی اور تھا۔ انہوں نے آ کر زمین پر بتایا کہ اللہ ہے، تمام انبیاء نے بتایا کہ اللہ ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں، شہادت دی ہے لیکن دیکھا نہیں۔
کیونکہ کوئی بھی وقوع ہوتا ہے تو اس کے دو گواہ ہوتے ہیں، ایک موقع کا گواہ ہوتا ہے، ایک نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی قتل ہوا پڑا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، گواہ ہیں مگر موقع کے نہیں ہیں، نشانی کے گواہ ہیں، وہ جی قتل ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے قتل ہوا ہے۔ لیکن ایک بندہ قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ موقع کا گواہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں، سب نشانیوں کے گواہ ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اتارے گئے، جنت کو دیکھا، نشانیوں کو دیکھا، دودھ کی نہروں کو دیکھا، شہد کی نہروں کو دیکھا، محلات کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہے۔ بغیر ماں باپ کے خود کو پیدا ہوتے ہوئے، خود کو بنتے ہوئے دیکھا، تو نشانیاں دیکھ کر آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ گئے، نشانی دیکھی، کہا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نمرود سے زندہ باہر نکل آئے، کہا اللہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، صبر کرتے رہے، مگر جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہا اللہ ہے۔ ہر نبی نے نشانیاں دیکھ کر کہا اللہ ہے، لیکن ہمارے آقا نے سبحان اللہ۔ آؤ قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے میرے آقا کو کن الفاظ سے یاد کیا؟ فرمایا یا ایھا النبی، سبحان اللہ، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ محبت ہے ان الفاظ کے اندر، اللہ اپنے نبی کا نام محبت سے لے رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے بھی گواہی دی کہ اللہ ہے، یونس علیہ السلام نے بھی کہا اللہ ہے، موسیٰ عیسیٰ ابراہیم نے بھی کہا اللہ ہے، تمام انبیاء نے کہا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، اے نبی میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ باقی سارے نشانیوں کے گواہ ہیں، اللہ نے ہمارے آقا کو بلایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ کا قرآن میرے پیغمبر کے سفر کا تذکرہ کرتا ہے، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ سبحان اللہ، اتنے قریب ہو گئے اللہ کی کرسی کے، اتنے قریب ہو گئے کہ نیزے کا فاصلہ ہے، فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔
کمان کا فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، آدم نے زمین پر کھڑے ہو کر کہا اللہ ہے، نوح علیہ السلام نے زمین سے گواہی دی اللہ ہے، یوسف و عیسیٰ نے زمین سے کہا اللہ ہے، اور ہے یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکل کر تخت شاہی پر بیٹھے پھر کہا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور آگ سے نکل کر ان کی جان بچ گئی، انہوں نے کہا اللہ ہے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے، کہا اللہ ہے۔ میرے آقا فکان قاب قوسین او ادنا، کمان سے بھی کم فاصلہ ہے، اللہ کو دیکھا کہا اللہ ہے۔ سب نبی شاہد ہیں لیکن گواہ دو ہیں، ایک نشانیوں کا گواہ، ایک موقع کا گواہ۔ ہمارے آقا کون سے گواہ ہیں؟ موقع کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب تو شاہد ہے، تو گواہ ہے، لیکن ہمارے آقا گواہ ہیں، موقع کے گواہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے، لیکن باقی نبی کون سا کوئی جنت سے آئے، لیکن ہمارے آقا نے جنت دیکھی ہے، موقع کے گواہ ہے۔ حضرت ابوبکر کا گھر دیکھا ہے، محل دیکھا ہے، عمر کا محل دیکھا ہے، حضرت علی کا محل دیکھا ہے، میرے آقا موقع کے گواہ ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ، اے محبوب تو گواہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے نبی کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے توحید کے پرچم کو لہرایا، لوگوں تک تیری توحید کو پہنچایا، لیکن جب امتوں سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ نبیوں سے کہیں گے اے میرے نبیوں بتاؤ، گواہ لاؤ، انہوں نے تو انکار کر دیا، کوئی آیا ہی نہیں، گواہ پیش کرو۔ باقی نبی کہیں گے ہماری توحید کے گواہ کہ ہم نے اعلان توحید کیا، لوگوں کو بتایا۔ آخری امت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، وہ گواہ ہے۔ آخری امت گواہ ہے، باقی امتیں کہیں گی کہ یا اللہ یہ تو تھے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے اس امت کو پہلوں پہ گواہ بنا دیا اور اس امت کے اوپر نبی کو گواہ بنا دیا۔ پھر اللہ اس امت سے پوچھیں گے کہ تم کیسے کہتے ہو پہلے نبیوں نے توحید کے پرچم کو بلند کیا؟ پھر یہ امت کے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ جو امام الانبیاء ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کا قرآن لائے تھے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائے نا غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ پہلے بھی انبیاء آئے، ہم غیب پر ایمان لے آئے، کیوں؟ ہمارے نبی سچے، ہم نے اس وقت بھی گواہی دی تھی، آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے اپنے اپنے مشن کے اندر کامیاب گئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے اپنے مشن میں کامیاب گئے ہیں۔ جو جس تبلیغ کے لیے آیا ہے اپنی تبلیغ کر کے فریضہ پورا کر کے پھر واپس گئے ہیں، یعنی آخری امت گواہی دے گی، یہ بھی شاہد، یہ بھی کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی نے آ کر تبلیغ کی، ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ مان لیا۔ تو قیامت والے دن ہماری گواہی چلے گی، جو پہلی امتیں انکار کریں گی کہ نبی ہمارے پاس نہیں آئے، اللہ پھر ان سے پوچھے گا۔ کیوں؟ نبی کہیں گے آخری امت سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے ہاں ایمان بڑا قیمتی ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے دولت نہیں چھینتا،
ہاں جی، یہ نہ سوچا کرو حالات بڑے خراب ہیں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نو کیڑی ادا ساڈی ناپسند ہو گئی، کون سی ادا اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اللہ نے ہمارے حالات ایسے کر دیے۔ نہ، حالات آتے جاتے ہیں، لیکن اس وقت فکر کرنا جب ایمان جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مگر اس کے سینے میں ایمان ہے، وہ سمجھ جائے میرے پاس دنیا اور آخرت کی ساری دولت ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان چلتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ہاں جی، الا الذین آمنوا، کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اور پہلے پارے کے شروع میں بھی کہا الذین یؤمنون، جو ایمان لائے، یؤمنون ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ تو اللہ کے ہاں دولت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں کیا چلتا ہے جی؟ ایمان چلتا ہے، ایمان، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے پاس کیا دولتیں تھیں، شہرتیں تھیں؟ نہیں، ان کے سینوں میں ایمان تھا، اور وہ زمین پر چلتے تھے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ کے ہاں ایمان ہے۔ فرمایا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے، خوشخبریاں دیں، بشارتیں عطا فرمائیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بشارت دی کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، پھر فرمایا مبشرا ونذیرا، اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ آقا علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، فرمایا میری امت کے لوگوں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں پھر نا امید نہ ہونا، پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فرمایا میری امت کے لوگوں، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہو، گھوڑے پر سوار ہو، پانی بھی گھوڑے پہ، کھانا بھی گھوڑے پہ، اور ایسے جنگل میں پہنچ جائے جہاں دور دراز تک پانی بھی موجود نہ ہو، کھانا بھی موجود نہ ہو، مگر وہ اچانک اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، گھوڑا غائب ہو جائے، کھانا بھی چلا گیا، پانی بھی چلا گیا، پیاس کی شدت اسے تنگ کر رہی ہے اور بھوک بھی تنگ کر رہی ہے، موت بالکل قریب ہے، بس انہی خیالات کے اندر تھا کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی، اسی کمزوری کی وجہ سے نیند آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب موت کی کشمکش میں تھا، مگر آنکھ لگ گئی، سو گیا، جیسے ہی آنکھ کھلی گھوڑا سامنے پایا، اس پہ پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، میرے صحابہ بتاؤ کتنی خوشی ہوگی؟ کہا اللہ کے رسول وہ آدمی تو بڑا خوش ہوگا کہ زندگی بچ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کا گناہ گار بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری امت کے لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں ابھی بند کی ہوئی ہیں، ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، اسی رحمت کے اندر ماں اور بیٹے کی محبت، اسی رحمت کے اندر پڑوسی کی محبت، اسی رحمت کے اندر دوست کی آپس کے اندر محبت۔ فرمایا ساری کائنات کے اندر حتیٰ کہ گھوڑا چل رہا ہے، اس کا بچہ زمین پر ہے، وہ اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے،
کہ کہیں میرا قدم میرے بچے پہ نہ آ جائے۔ فرمایا یہ محبت بھی اسی رحمت سے ہے۔ ابھی اللہ کی ایک رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اپنے 99 دروازے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، ایک رحمت کا یہ حال ہے، 99 دروازے کھولیں گے، ایک رحمت کا یہ حال ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 80 سال گناہ کیے، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، قرآن سے دور رہا، ذکر اذکار سے دور رہا، تسبیحات سے دور رہا، اللہ کے حکموں سے دور رہا۔ 80 سال ہو گئے، جسم کانپ رہا ہے، کمر جھک گئی، سر کے بال جاتے رہے، ہاتھوں میں کپ کپی ہے، ٹانگوں میں وہ طاقت نہیں، آواز کانپ رہی ہے، آنکھوں کی نظر جاتی رہی، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، ارے پہچاننے سے جاتا رہا، لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے، لوگوں نے کمرہ علیحدہ کر دیا، گھر والوں نے کھانے کے برتن بھی جدا کر دیے، بستر بھی جدا کر دیا، کوئی مہمان بھی آتا ہے اس بزرگ کے پاس نہیں جاتا، اس کے جوان بیٹوں کو فیملی کو مل کے واپس چلا جاتا ہے، جاتے جاتے کہتا ہے السلام علیکم، ارے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی گزاری اللہ کی نافرمانی میں، لیکن ایک دن رات کو اٹھا، ہائے ہائے، ایک دن رات کو اٹھا کانپتے جسم کے ساتھ، دیوار کا سہارا لے کر وضو کیا، وضو کر کے جانماز بچھایا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے یا اللہ آج تک دنیا کو اپنے بنانے کی کوشش کی، لیکن دنیا میری نہ بنی، میری اولاد بھی میری نہ بنی، آج مجھے دیکھتی تک نہیں ہے، میں کھنسی کرتا ہوں تو انہیں غصہ آتا ہے، میں اونچی بولتا ہوں یہ نفرت کرتے ہیں، میں ان کے بچوں کو پکڑتا ہوں تو یہ چھین کے لے جاتے ہیں کہ بوڑھا ہے جراثیم لگ جائیں گے، بیمار ہے کہیں اس کے جراثیم ادھر بچوں کی طرف منتقل نہ ہو جائیں۔ میرے مولا سب کو اپنا بنایا، کوئی نہ بنا، آج 80 سال کے بعد تیرا نافرمان بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، سبحان اللہ، ومبشرا، یہ ہے خوشخبری سنانے والے آقا، انہوں نے خوشخبری سنائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کا دروازہ چھوٹ گیا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے۔ سعودیہ میں کیا ہوا پچھلے دنوں میں؟ ہر بندے کو وہ واقعہ دیکھا نا آپ نے موبائل میں، آئے ہائے، زیور لے آئے، پیسہ لے آئے، اپنی پگڑیاں قدموں میں رکھ دیں، زمین پر لیٹ گئے، کیا معاف کیا انہوں نے؟ نہیں معاف کیا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے، ارے ادھر وہ تڑپ رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، وویلا کر رہے تھے، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھو، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میرے بندے زیادہ لپٹنے کی بھی ضرورت نہیں، چیخو پکار کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میرے بندے آ میرے دربار میں آ، جب سارے سو رہے ہوں، تہجد کا وقت ہو، تیری بیوی سو رہی ہے، تیرے بچے سو رہے ہیں، خاندان سو رہا ہے، گلی محلے والے سو رہے ہیں، آرام سے وضو کر کے سر سجدے میں رکھ، بس آہستہ آواز سے بھی نہ کہہ، دل کے اندر ہی ایک بار کہہ دے میں تب بھی معاف کر دوں گا۔ ارے اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، لیکن منائے کون دعا مانگے، کون گڑ گڑائے؟ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، کہا یا اللہ بارش برسا، وہ قوم بھی جانتی تھی کہ موسیٰ کا خدا بارش برساتا ہے،
آج ہمارا عقیدہ کتنا غلط ہو گیا. یہ پچھلے دنوں میں وہ جی زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آنا ہے. کیوں جی ہوا نا؟ رات کو 11 بجے زلزلہ آ رہا ہے. ارے کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کس کفر کے راستے پہ چلے گئے ہم؟ اتنا ایمان کمزور ہو گیا. کون سا خدا ڈھونڈ رکھا ہے، کون سا رب ڈھونڈ رکھا ہے کہ جس نے ہمیں اطلاع کر دی زلزلہ آ رہا ہے؟ پھر کیوں نہیں آیا؟ یہ ہمارے مدرسے کی بات ہے، سارے طلباء کو پتہ ہے. ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کی والدہ 11:15 بجے رکشہ کروا کے یہاں آ گئی. اس نے کہا میرا بچہ میرے ساتھ بھیجو، زلزلہ آ رہا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ سارے بچے بیسمنٹ سے نکال لو بیسمنٹ سے بچے. کیوں نکالو جی؟ زلزلہ آ رہا ہے. ارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، پھر رب سے ہم نے کہاں مانگنا ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہو گیا. کیوں جی ایمان کمزور ہے یا نہیں ہے؟ کس کو پتا زلزلہ آئے گا؟ اور جب عذاب آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا، برا وقت بتاتا نہیں ہے، اچانک آتا ہے. تو بعض نے جب پیچھے زلزلہ آیا، وہ جی پلیٹیں حرکت کر رہی ہیں، اللہ کے دروازے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. ارے اگر پلیٹیں بھی ہیں حرکت کر رہی ہیں، حکم کس کا ہے؟ کیوں جی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا، ہم نے اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا. ہر کام کے اندر ہم نے انسانوں کا نام استعمال کیا ہے. فلاں آئے گا تو حالات بدل جائیں گے، فلاں آئے گا تو حالات بدل جائیں گے. حالات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں، کسی کے آنے جانے سے حالات نہیں بدلتے. جب تک حکم خدا نہیں ہوگا حالات نہیں بدلیں گے. ہم اپنے ایمان کو درست کریں. ہمارا رخ غلط ہو گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، قوم آئی، کہا اپنے خدا سے کہو بارش برسائے. حالانکہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو مانتی نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان تھا کہ جو زمین و آسمان کا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. تو ان کا بھی یقین تھا کہ زلزلے اللہ لے کے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بارش برسا دے، بارش برسا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے جو میرا بڑا نافرمان ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں میں بارش برساؤں گا نہیں. ارے ادھر تو چیخ و پکار ہے، ادھر تو معافیاں مانگ رہے ہیں، پیسہ دولت شہرت ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو اس بندے نے وویلا نہیں کیا، رویا نہیں، آواز نہیں نکالی. کسی ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلا. کیوں؟ بارش آئی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کون ہے جو اٹھ کے گیا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں. لیکن ساتھ والے کو بھی پتہ نہ چلا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں دلوں کی جانتا ہوں، میں دلوں کی جانتا ہوں. لیکن دل سے پکارو تو صحیح، دل سے یاد تو کرو. آقا علیہ السلام مبشر ہیں، سبحان اللہ. آ کے خوشخبری دی. کیا کہا؟ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ وہ بندہ مجھے دکھا تو صحیح. اللہ نے کہا موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تب نہیں دکھایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے. کیوں؟ کہیں ان کے دل میں بات نہ آ جائے کہ یہ بندہ ہے اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. اللہ نے وہ بھی پردہ ڈال دیا. سبحان اللہ. وہ پردے ڈالنے والا ہے. بھئی چھوڑ دو، نہیں چل رہا تو چھوڑ دو. اللہ اکبر. تو اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے. وہ کہتے دل سے مانگ، بے شک زبان نہ ہلا، دل میں کہہ دے میں تب بھی معاف کر دوں گا. تو آقا علیہ السلام نے آ کے اپنی امت کو بتایا، میری امت کے لوگوں اپنے رب کو راضی کر لو. خوشخبری دی، بشارت دی آ کر کہ اللہ بہت جلد راضی ہوتے ہیں. انسان ہے جو راضی نہیں ہوتا، رب رحمان تو راضی ہو جاتا ہے. ارے وہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہے، وہ فاحشہ عورت ہے،
کنویں کے کنارے پہ کتا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اسے پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا۔ وہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے، کوئی آئے تو صحیح، لیکن طلب والا ہو، تڑپ والا ہو، دل سے مانگنے والا ہو، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے والا ہو۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جب مزدور مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر اسے مزدوری نہ ملے، شام کو بستر پہ لیٹتا ہے، اللہ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے یا اللہ تیرے فیصلے ہیں، آج تو نے رزق نہیں دیا، تیری مرضی ہے۔ جب ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کا سب سے بڑا گناہ جو ہے اس پہ کانٹا لگا دے، یہ جو اس کی ٹھنڈی آہ نکلی ہے مجھے اس پہ بھی رحم آیا ہے۔ ارے وہ آہ نکلنے پہ بخش دے، لیکن جو روئے اس کے سامنے، جو چلائے اس کے سامنے، جو سجدہ کر لے اس کے سامنے، آج رونے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو۔ ہائے ہائے، اللہ تب بھی اس کو رونا شمار کرے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو، اللہ رونا شمار کرے گا کہ میرا بندہ رو رہا ہے، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، گواہ بنا کے بندے کی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ باقی سارے نبی نشانیوں کے گواہ ہیں، میرے آقا موقع کے گواہ ہے، میرے آقا موقع کے گواہ ہیں۔ موقع کا گواہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھ کر آ کے دنیا کو بتایا ہے، دنیا کے لوگوں میں محمد دیکھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں محمد اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو باقی نبی نشانیوں کے گواہ، میرے آقا علیہ السلام موقع کے گواہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو نوازا، آقا علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ اس تحفے میں سب سے بڑی چیز تحفہ کیا دیا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا دیا بھائی؟ سارے بولے کیا دیا؟ نماز دی۔ کیا صرف جمعے کی نماز دی؟ کیوں جی؟ ہاں، جمعے کی صرف جمعے کی نماز نہیں، صرف جمعے کو عصر کی نماز نہیں، صرف جمعے والے دن مغرب کی نماز نہیں۔ ہاں، جمعے کو نمازی ہوتے ہیں، آگے پیچھے بہت کم نمازی ہوتے ہیں، یہ کوئی باہر سے نمازی نہیں آتے، فجر میں بہت کم نمازی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب تک مسجد آباد نہیں ہوگی گھر آباد نہیں ہوگا، مسجد آباد نہیں ہوگی دکان آباد نہیں ہوگی، مسجد آباد نہیں ہوگی فیکٹری آباد نہیں ہوگی۔ ارے اس کا گھر آباد کرو گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہتمام نصیب